نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ. ضمائر کے متعلق ہم ضوابط پڑھ رہے تھے. ہم نے ضمائر کے متعلق ابھی تک 5 ضابطے پڑھ لیے ہیں اور آج ہم ضابطہ نمبر 6 اور ضابطہ نمبر 7 پڑھیں گے. یہ ضوابط جو ہے ضابطے جو ہیں یہ ان ضمائر کے متعلق ہے. ضمائر کی بحث چل رہی ہیں، یہ تقریباً 6واں بحث ان ضمائر کے متعلق. تو ہم نے 5 ضوابط ان ضمائر کے متعلق پڑھ لیے ہیں. آج ضابطہ نمبر 6 پڑھیں گے ان ضمائر کے متعلق. تو ضابطہ نمبر 6 جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر جملہ اسمیہ میں خبر معرفہ ہو، اگر جملہ اسمیہ میں خبر معرفہ ہو اور صفت کے ساتھ التباس کا خطرہ ہو، اور صفت کے ساتھ التباس کا خطرہ ہو، یا خبر اسم تفضیل مستعمل بمن ہو، یعنی خبر اسم تفضیل ہو اور اس کا استعمال من کے ساتھ ہو. اسم تفضیل کا استعمال 3 طریقوں سے ہوتا ہے. اور اسم تفضیل مستعمل بمن ہو تو مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر مرفوع منفصل کو بڑھا دیا جاتا ہے. ضمیر مرفوع منفصل کو بڑھا دیا جاتا ہے یعنی لایا جاتا ہے جو مبتدا کے موافق ہوتی ہے. اور اس ضمیر کو ضمیر فاصل یا ضمیری فصل بھی کہتے ہیں. اب اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جملہ ہے، جملہ اسمیہ. ہم نے کہا تھا کہ جملہ کی 2 قسمیں ہیں، اسمیہ اور فعلیہ. یعنی جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا شروع کلمہ جو ہے وہ اسم ہو. مثال کے طور پر زید قائم. اب یہ جملہ اسمیہ ہے کہ اس کا پہلا جز جو ہے زید، یہ کلمہ اسم ہے. اور اسی طرح جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو. مثال کے طور پر ذہب خالد. اب یہاں پر ذہب فعل ہے اور یہ ذہب خالد جو جملہ ہے، اس جملے کا پہلا جز ذہب ہے اور ذہب فعل ہے. تو کہتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں خبر معرفہ ہو، یعنی جو خبر ہے وہ بھی معرفہ ہو. ہم نے معرفہ کی تعریف کی تھی. معرفہ اسم کی ہم نے جو اقسام بیان کی تھی تعریف و تنکیر کے حوالے سے، تو اس میں ایک یہ تھا کہ اسم یا معرفہ ہوگا یا نکرہ. تو اگر جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ میں خبر معرفہ ہو، جملہ اسمیہ اور اس کا خبر جو ہے وہ معرفہ ہے، کیونکہ جملہ اسمیہ میں پہلا جز مبتدا ہوتا ہے اور دوسرا خبر. وہ الگ بات ہے کہ اس پر عوامل داخل ہو کر اس کے کبھی وہ افعال ناقصہ کا اسم بن جاتا ہے، کبھی حروف مشبہ بالفعل کا اسم بن جاتا ہے، اس طرح ملائن فی جنس کے وغیرہ وغیرہ، لیکن ہوتا مبتدا ہے. اگر جملہ اسمیہ میں خبر معرفہ ہو اور صفت کے ساتھ التباس ہو، یعنی ایک جملہ ہے، اس میں ایک جز مبتدا دوسرے جز خبر، لیکن وہ خبر جو ہے وہ بھی مبتدا کی طرف معرفہ ہے، اور اس صورت میں اس کا التباس موصوف صفت کے ساتھ آنے کا خدشہ ہو کہ یہ موصوف صفت ہے یا یہ مبتدا اور خبر ہے. مثال کے طور پر
العالم العامل بعلمه. اب دیکھیں یہاں پر العالم یہ مبتدا ہے. العالم کیا ہے؟ العالم مبتدا ہے اور العامل بعلمه یہ اس کے لیے خبر ہے. العامل بعلمه اس کے لیے خبر ہے، لیکن یہاں پر یہ خدشہ ہے، اس التباس کا خطرہ موجود ہے کہ شاید یہ العالم العامل بعلمه یہ موصوف صفت ہو. کیا ہو؟ موصوف صفت ہو، کیونکہ موصوف صفت کی جو شرائط ہے وہ اس میں پائے جاتے ہیں. موصوف صفت کی باس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ پھر کہ کیا کیا چیزیں ضروری ہیں موصوف صفت میں. تو وہ شرائط اس میں پائے جاتے ہیں، وہ شرائط اس میں پائے جاتے ہیں. تو اس التباس کا خطرہ موجود ہے کہ شاید یہ العالم العامل بعلمه مبتدا خبر نہ ہو بلکہ یہ موصوف صفت ہو. کیا ہو؟ بلکہ یہ موصوف صفت ہو. اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ جملہ اسمیہ میں خبر معرفہ ہو، جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ اسمیہ میں کیونکہ اس کا پہلا جزء العالم اسم ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ میں خبر معرفہ ہو، یہ خبر ہے اس جملہ اسمیہ میں، یہ معرفہ ہو. کیوں معرفہ ہے؟ اس پر الف لام داخل ہے. جملہ اسمیہ میں خبر معرفہ ہو، خبر معرفہ ہو اور صفت کے ساتھ التباس کا خطرہ ہو، اور صفت کے ساتھ التباس کا خطرہ ہو کہ یعنی یہ دونوں موصوف صفت ہے. یہ خبر جو ہے یہ خبر نہیں ہے بلکہ صفت ہے، بلکہ کیا ہے؟ صفت ہے. یہ التباس ہو، اس التباس کا خطرہ ہو تو اس صورت میں پھر اس مبتدا اور خبر کے درمیان، اس مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر مرفوع منفصل کو بڑھایا جاتا ہے. ضمیر مرفوع منفصل کو بڑھایا جاتا ہے. اور اس کی مثال دوسری بات جو مبتدا کے موافق ہوتی ہے، ایک بات تو یہ کہ ضمیر مرفوع منفصل کو بڑھایا جائے گا، یعنی مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر مرفوع منفصل کو لایا جائے گا، ایک بات. دوسری بات کہ وہ ضمیر جو ہے مبتدا کے موافق ہو، وہ ضمیر مبتدا کے موافق ہو. یعنی اگر ضمیر جو ہے مبتدا جو ہے وہ مذکر ہے تو اس ضمیر کو بھی مذکر لایا جائے گا، اس ضمیر کو بھی مذکر. اگر مؤنث ہے تو مؤنث. مثال کے طور پر العالم هو العامل بعلمه. دوبارہ دیکھ لیں، اگر جملہ اسمیہ میں خبر معرفہ ہو اور صفت کے ساتھ التباس کا خطرہ ہو یا خبر اسم تفضیل مستعمل بمن ہو. مستعمل بمن مطلب یہ ہے، اس کی یہ بعد میں پڑھیں گے. آ رہا ہے یہ اس جز کو بھی تک چھوڑ دیتے ہیں. کیا ہوں تو مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر مرفوع منفصل کو بڑھایا جاتا ہے. ضمیر مرفوع منفصل کو بڑھا دیا جاتا ہے جو مبتدا کے موافق ہوتی ہے. اب دیکھیں العالم هو العامل بعلمه. العالم هو العامل بعلمه. اب یہاں پر العالم مبتدا، العامل خبر. اب یہ جملہ اسمیہ بھی ہے، کیا یہ جملہ اسمیہ بھی ہے نمبر ایک، اور اس کا خبر جو ہے معرفہ بھی ہے. خبر معرفہ ہوں، العامل معرفہ بھی ہے، اور صفت کے ساتھ التباس کا خطرہ بھی ہے. صفت کے ساتھ التباس کا خطرہ بھی ہے. کوئی یہ سمجھ لے گا شاید کہ العالم یہ موصوف ہے اور العامل اس کی صفت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ العالم مبتدا ہے، العامل بعلمه اس کی خبر ہے. اس کی کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. لیکن التباس کا خطرہ تو ہے کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ العالم موصوف ہے، العامل اس کی صفت. تو اس التباس کے خطرے کو
دور کرنے کے لیے ہم اس مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر مرفوع منفصل کو لائیں گے. ضمیر مرفوع منفصل ہوا، ضمیر مرفوع منفصل ہوا، ضمیر مرفوع منفصل کو ہم نے لایا. کیوں؟ اس لیے تاکہ موصوف اور صفت کا جو التباس تھا، صفت کے التباس کا جو خطرہ تھا، تاکہ وہ خطرہ ٹل جائے. دوسری بات کہ یہ ضمیر فصل جسے کہتے ہیں اور ضمیر فاصل بھی کہا جاتا ہے، یہ مبتدا کے مطابق ہوگا، مبتدا کے مطابق ہوگا. یعنی اگر مبتدا مذکر تو یہ بھی مذکر ہو، مؤنث یہ بھی مؤنث. تو العالم مذکر ہے، کیا ہے؟ العالم مذکر ہے، تو ہم نے ضمیر بھی العالم مذکر لایا، العامل مذکر کو لے آیا. دوسری بات کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر جملہ اسمیہ ہے اور اس کا خبر معرفہ ہے اور صفت کے ساتھ التباس کا خطرہ ہے تو اس صورت میں ضمیری فصل کو لایا جائے گا. دوسری صورت اگر جملہ اسمیہ ہے اور اس کا خبر اسم تفضیل ہے، اس کا خبر جو ہے جملہ اسمیہ ہے، ایک جز اسم ہے، مبتدا ہے، دوسری جز خبر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسم تفضیل ہے اور مستعمل بمن ہے. اسم تفضیل ہے اور مستعمل بمن، یعنی اس کے استعمال من کے ساتھ ہے. اس کی بات آگے آئیں گے انشاءاللہ، آگے پڑھیں گے کہ اسم تفضیل کی استعمال کی جو 3 صورت ہے وہ آگے پڑھیں گے. صرف یہاں اتنی بات جاننی ضروری ہے، یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اسم تفضیل خبر، اس جملہ اسمیہ میں خبر اسم تفضیل ہے اور اس کا استعمال من کے ساتھ ہے، تو اس صورت میں بھی خبر اور مبتدا کے درمیان، تو مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر مرفوع منفصل کو بڑھا دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر زید هو افضل من عمرو، زید هو افضل من عمرو. اب یہاں پر زید کیا ہے؟ زید افضل من عمرو، یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے. اس جملے میں زید جو ہے یہ مبتدا ہے، زید کیا ہے؟ زید مبتدا ہے، اور افضل من عمرو یہ اس کی خبر ہے، اس کی خبر ہے. یہاں پر صفت کے التباس کا خطرہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر اسم تفضیل ہے اور اس کا استعمال من کے ساتھ ہے. کیا ہے؟ من کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ؟ من. تو یہاں پر اس صورت میں بھی ضمیری فصل یا ضمیری فاصل جسے کہا جاتا ہے کو بڑھا دیا جاتا ہے. یہاں پر افضل کیا ہے؟ یہ اسم تفضیل ہے، صیغہ اسم تفضیل، اور اس کا استعمال من کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ؟ من. زید هو افضل من عمرو، تو اس صورت میں بھی ضمیری فصل کو، ضمیر مرفوع منفصل کو لایا جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ ہوا. اور یہ ضمیر مرفوع منفصل کیا ہوگا؟ یہ مبتدا کے موافق ہوتی ہے، مبتدا کے موافق. یہاں پر زید مذکر ہے تو ہوا بھی مذکر. صحیح. اب اس ضمیر کی ترکیب کے حوالے سے 2 قول ہے کہ یہ ضمیر جو ہے، یہاں پر ضمیر ہے، یہاں بھی ضمیر ہے، یہاں بھی ضمیر ہے ہوا، یہ ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ اچھا اس کو بعد میں پڑھ لیتے، پہلے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اسی طرح دو صورتیں، جملہ اسمیہ اس کا خبر معرفہ ہو، یا جملہ اسمیہ اور اس کی اور صفت کے ساتھ التباس کا خطرہ ہو. دوسری بات جملہ اسمیہ ہو اور اس کا خبر اسم تفضیل مستعمل بمن ہو. ان 2 صورتوں میں ضمیری مرفوع منفصل کو مبتدا اور خبر کے درمیان بڑھا دیا جاتا ہے. دوسری بات کہ اگر افعال ناقصہ اور حروف مشبہ بالفعل کے اسم و خبر کے درمیان بھی یہ ضمیر بڑھائی جاتی ہے. مطلب یہ تو وہ مثالیں ہیں جہاں پر صرف جملہ اسمیہ ہے، مبتدا خبر ہے، مبتدا پر کوئی عامل لفظی داخل نہیں ہے، مبتدا پر کوئی عامل لفظی داخل نہیں ہے،
یہاں پر دیکھیں العالم هو العامل بعلمه، یہاں پر مبتدا سے پہلے کوئی عامل نہیں ہے. زید هو افضل من عمر میں زید پر کوئی عامل داخل نہیں ہے. اب یہ اس صورتوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ اسی طرح جملہ اسمیہ میں خبر معرفہ ہے، خبر کیا ہے؟ معرفہ ہے، لیکن اس مبتدا کی بات کی جا رہی ہے جہاں پر مبتدا پر کوئی عامل داخل ہو. مثال کے طور پر افعال ناقصہ اور حروف مشبہ بالفعل کہ اسم و خبر کے درمیان بھی ضمیر بڑھائی جاتی ہے. مثال کے طور پر کان زید هو العالم، کان زید هو العالم. اب زید کیا ہے؟ یہ مبتدا، العالم اس کی خبر، یہ بھی معرفہ یہ بھی معرفہ. اب یہاں پر بھی التباس کا خطرہ، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ موصوف، الرحمن الرحیم صفت. کیا ہے؟ لفظ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ موصوف، الرحمن الرحیم اس کی دو صفت ہے. تو یہاں پر زید العالم، یہ یہاں پر بھی صفت کے التباس کا خطرہ ہے. تو اس صورت میں بھی اگرچہ کیا ہے، اس پر پہلی صورت میں مبتدا پر کوئی عامل داخل نہیں تھا، لیکن یہاں پر عامل داخل ہے. تو اس صورت میں بھی افعال ناقصہ اگر مبتدا ہے، جملہ اسمیہ ہے اور اس کے مبتدا پہلے جز پر کیا ہے، افعال ناقصہ میں سے کوئی فعل ناقص داخل ہوا ہے، تو اس صورت میں بھی مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیری مرفوع منفصل کو بڑھا دیا جائے گا. وہ پہلی والی شرائط اگر وہ لاگو ہے، وہ پہلے والی شرائط لاگو ہے، اس کے بعد اس پر افعال ناقصہ داخل ہو جائے تب بھی ضمیری مرفوع منفصل کو بڑھا دیا جائے گا. اسی طرح حروف مشبہ بالفعل ان زیدن هو المجتہد، ان زیدن هو المجتہد، تو اس صورت میں بھی ضمیری مرفوع منفصل کو بڑھا دیا جاتا ہے. اب آتے ہیں اس کی ترکیب کے متعلق، پڑھتے کہ ترکیب میں کیا واقع ہوگا. اب یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ضمیری، اس کو ضمیر فصل یا ضمیر فاصل کہا جاتا ہے، دونوں مطلب ضمیر فاصل بھی کہا جاتا ہے اور ضمیر فصل بھی. تو اب یہ ترکیب میں کیا واقع ہوگا، ترکیب میں کیا واقع ہوگا. تو اس کے متعلق دو قول ہے. ایک قول تو یہ ہے کہ یہ حرف ہے. کیا ہے؟ یہ حرف ہے، لا محل لها من الاعراب، اس یعنی ترکیب میں کچھ نہیں بنے گی کہ یہ مبتدا ہے یا خبر ہے، یہ کچھ بھی نہیں بنے گی. صحیح ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ضمیر ہی ہے. کیا ہے؟ ضمیر ہی ہے، لہذا یہ ترکیب میں مبتدا بنے گا اور جو اس کا مابعد ہے یہ اس کی خبر، پھر مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر مرفوع معلن اس پہلے والے مبتدا کے لیے خبر بنے گی. یہ دو قول اس کے مطابق. اب آتے ہیں ضابطہ نمبر 7 کی طرف، ضابطہ نمبر 7 کی طرف جو ان ضمائر کے متعلق ہے. سات و ضابطہ ان ضمائر کے متعلق ہے کہ ان ضمائر پر ہمارے پاس جو ضمائر ہے، ہمارے پاس یہ جو ضمائر ہے، ان ضمائر پر حروف جارہ میں سے کون کون حروف داخل ہو سکتے ہیں، کون کون حروف داخل ہو سکتے ہیں. تو یہ ضمیر پر حروف جارہ میں سے یہ حروف داخل ہو سکتے ہیں. با حرف جار، بیہی با حرف جارہ ہیں یہاں پر، بیہی ہا بیہی. اسی طرح لام، لہم اجرہم عند ربہم، لام. اسی طرح منہ، یا منکم،
ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. اسی طرح فی فیہم فیہم یا فیہ. اسی طرح علا علیہم انعمت علیہم علیہم. اسی طرح الہ ثم الیہ ترجعون ثم الیہ ترجعون. اسی طرح ربہ رجلا. اسی طرح ہداہ. اب یہ حروف جارہ میں سے کتنے حروف ہے، کون کون سے ہیں جو ان ضمائر پر داخل ہو سکتے ہیں؟ تو کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 17 حروف جارہ میں سے 9 حروف جو ہے 17 حروف جارہ میں سے 9 حروف جو ہے وہ ان ضمائر پر داخل ہو سکتے ہیں. وہ 9 کون کون سے ہیں؟ وہ با لام من فی علی عن الی رب عدا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.